الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، جس کا نام کیا ہے؟ لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں آپ کو بہت ساری معلومات دیتے ہیں۔ جو ہمیں کڈس مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ آخر تک شامل رہیں۔ انشاءاللہ الکریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں آپ کو بہت ساری معلومات حاصل ہوگی۔ سب سے پہلے ہم درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ اس میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے فضیلت سنی کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں؟ 10 رحمتیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کثرت درود کو اپنا معمول بنا لیں، روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے کو اپنا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ الکریم ہمیں اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم اپنے پروگرام میں کلام شامل کرتے ہیں۔ آئے چلتے ہیں کلام کی جانب۔ میرے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ کڈس مدنی چینل کے ناطقہ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ خسروی اچھی لگی نہ سروری اچھی لگی۔ شروع کریں۔ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے، ہم
کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی چاکریں اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کے گلے اچھی لگی اس روی اچھی لگی نا سرور اچھی لگی آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی عاشقان مصطفیٰ کو عاشقان مصطفیٰ کو وہ بڑی اچھی لگی عاشقان مصطفیٰ کو وہ بڑی اچھی لگی اس روی اچھی لگی نا سرور اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی اس روی اچھی لگی نا سرور اچھی لگی سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو بار بار پیارا پیارا کعبہ اور میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آپ کو ایک واقعہ بتاتے ہیں، اور آج بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ، ایک معجزہ آپ کو بتائیں گے۔ جو ہمیں کڈس مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں وہ بھی غور سے سنیں، اور جو یہاں بچے موجود ہیں وہ بھی غور سے سنیں، انشاءاللہ ہو سکتا ہے آپ سے آخر میں سوال بھی ہو جائے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سیرت کے بارے میں سن رہے تھے۔ مکہ پاک میں ایک جگہ تھی جسے دار الندوہ کہتے تھے۔ ایک مرتبہ مکے کے غیر مسلموں نے دار الندوہ میں ایک بڑی کانفرنس رکھی۔ اس کانفرنس میں مکے کے تمام بڑے بڑے غیر مسلم، بڑے بڑے سردار اور عقل مند آئے۔ شیطان بھی ایک بوڑھے شخص کی شکل میں وہاں پر آ گیا۔ اس کانفرنس کا جو موضوع تھا یہ تھا کہ ہماری ساری کوشش ناکام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہم نے مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیفیں دیں مگر ذکر مصطفیٰ ہے کہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ کیا موضوع تھا کہ ہم نے مسلمانوں کو بہت تکلیفیں دیں مگر ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔
دن بدن مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے کو کیسے ختم کیا جائے، یہ اس کانفرنس کا موضوع تھا۔ استغفر اللہ۔ کانفرنس شروع ہوئی، سب غیر مسلموں نے اپنے اپنے مشورے دیے کہ یہ کر لی، یہ کر لیا جائے، یہ کر لیا جائے، سب نے اپنے اپنے مشورے دیے۔ اب اس کانفرنس میں کون موجود تھا؟ شیطان۔ شیطان کس کی شکل میں آیا تھا؟ ایک بوڑھے شخص کی شکل میں شیطان بھی اس میں موجود تھا۔ آخر میں ابو جہل بولا، میری رائے یہ ہے کہ سب قبیلوں میں سے ایک ایک بہادر چن لیا جائے، سب اپنی تلواریں لے کر ایک ساتھ حملہ کریں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ چونکہ بنو ہاشم سب قبیلوں کے ساتھ لڑائی نہیں کر سکیں گے، یوں نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہیں گے نہ اسلام پھیلے گا۔ سب لوگ اسی بات پر ایگری ہو گئے، سب لوگ ابو جہل کا جو یہ مشورہ تھا اس پر ایگری ہو گئے کہ اب یہ کر لیتے ہیں، اور سب لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آج رات ہجرت ہوگی۔ کیا فرمایا؟ آج رات ہجرت ہوگی۔ رات ہوئی، ہر قبیلے کا ایک ایک بہادر تلوار لے کر آیا اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اخلاق بھی دیکھیے کہ باہر غیر مسلموں نے کفار نے آپ کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، سب کے ہاتھ میں تلوار ہے، اور اخلاق بھی دیکھیے کہ وہی غیر مسلم جو معاذ اللہ جان کے دشمن ہیں، انہی کی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی ہوئی ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب امانتیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کی، انہیں اپنے مبارک بستر پر سلایا اور حکم دیا کہ کل صبح یہ سب امانتیں ان کے مالکوں کو لوٹا کر مدینے آ جانا۔ اب کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا تھا ہجرت کا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ فرمایا اور مکے سے مدینے کی طرف گئے۔ اب مکے سے مدینے کس طرح گئے، یہ بھی ایک وہ ہے کہ باہر کون کھڑے تھے؟ کفار کھڑے تھے، اور کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو چاروں طرف سے گھیرا تھا۔ اب باہر کیسے جاتے؟ اور اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی جگہ بستر پر سلایا اور سب امانتیں واپسی لوٹانے کا بھی حکم دیا۔ اب یہ حکم دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک گھر سے باہر تشریف لائے، ہاتھ مبارک میں کچھ مٹی اٹھائی اور سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتے ہوئے جن لوگوں نے گھر کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا، ان لوگوں کے سر پر مٹی ڈالتے ہوئے نکلے اور ہجرت کے لیے مدینہ شریف کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب وہ لوگ جو بہادر کہلاتے تھے اور اپنی اپنی تلواروں کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر کھڑے تھے کہ آپ کو معاذ اللہ شہید کر ڈالیں، مگر جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرنے کے ارادے سے آئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں کے سامنے سے گزرے مگر انہیں نظر تک نہیں آئے۔ اب غیر مسلم معاذ اللہ چاہتے تھے کہ یہ ذکر مٹ جائے، مگر رب کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مزید بلند فرمایا، اور مدینہ پاک کی فضائیں طلع البدر علینا، یہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے تو وہاں پر کون سی صدائیں گنگنا رہی تھی؟ طلع البدر علینا، یعنی ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا۔ طلع البدر علینا کے ترانوں سے گونجنا شروع ہو گئیں تو اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح حفاظت فرمائی۔ پیارے بچوں، اس میں ہمیں ایک سبق بھی ملتا ہے جو ہمیں کڈس مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کن کی امانتیں تھیں؟ باہر جو کفار تھے ان کی امانتیں تھیں، لیکن اخلاق کریمہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس جو امانتیں تھیں وہ حضرت علی کی سپرد کی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی، اور ان کو اپنی جگہ پر سلایا کہ یہ سب امانتیں ان کو مالکوں کو لوٹا دینا۔
تو ہمیں اگر ہمارے پاس بھی کوئی امانت رکھوائے تو ہمیں خیانت نہیں کرنی. کیا نہیں کرنی؟ خیانت نہیں کرنی. جب ہمارے پاس کوئی امانت رکھواتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کی امانت کی حفاظت بھی کریں، اور جب اس کو لوٹانی ہو تو اس کو وہی چیز جو اس نے ہمیں دی ہے وہ ہم اس کو لوٹا دیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر، پیاری پیاری سیرت پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے دوسرے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے حل صرف ایک ہے. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جبرائیل علیہ السلام نے مجھے خوشخبری دی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر رحمت بھیجتا ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر سلامتی بھیجتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم ایک بری عادت کے بارے میں سنیں گے، اور وہ ہے نام بگاڑنا. پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کو اس کے نام کے علاوہ پکارا تو فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں. اس حدیث کی شرح میں ہے کہ کسی کو ایسے برے لقب سے بلانا جو اسے برا لگے یہ منع ہے. بچوں، ہر کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اسے اچھے نام اور انداز سے ہی پکارا جائے. کسی کو اصل نام کے علاوہ کسی دوسرے الٹے اور برے نام سے بلانا اچھی بات نہیں. کچھ بچے آپس میں ایک دوسرے کے نام بگاڑتے ہوئے موٹو، چھوٹو، ٹھنگو، لمبو اور کالو وغیرہ کہتے ہیں. یہ درست طریقہ نہیں، اس سے سامنے والے کی دل آزاری ہوتی ہے. پیارے بچوں، آپ کسی کا بھی نام نہ بگاڑیں، ہر کسی کو اس کے نام یا اچھے الفاظ کے ساتھ پکاریں، اور قرآن و حدیث پر عمل کر کے ڈھیر و ثواب کمائیں، اور اپنے آپ کو اس بری عادت سے بچائیں. اللہ پاک ہمیں اچھی اچھی عادات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تو پیارے بچوں، ہم نے سنا کہ نام بگاڑنا جو ہے یہ بری عادت ہے اور برے بچوں کا کام ہے. اچھے بچے نام نہیں بگاڑتے. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بری عادات سے بچائے اور اچھی عادات اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے تیسرے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے سنت کی کرنیں. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری آپ کو سنت بتاتے ہیں. کیا بتاتے ہیں؟ سنت. اب جو یہاں پر بچے موجود ہیں جو ہمیں کڈس مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں، آج آپ کو جو بھی سنت بتائی جائے آپ اس پر خود بھی عمل کرنے کی نیت کریں، اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو، اپنے بڑے بہن بھائیوں کو، اپنی امی ابو کو بتائیں، کیونکہ آج جو سنت بتانے جا رہے ہیں وہ بہت ہی پیاری سنت ہے اور بہت آسان سنت ہے. آپ روزانہ اس پر عمل کرتے ہوں گے یا نہیں یہ آپ کے اوپر ہے، لیکن آپ کر سکتے ہیں. کون سی سنت ہے؟ سیڑھیوں سے اترتے یا اونچی جگہ سے نیچے آتے وقت سبحان اللہ کہنا. کیا کہنا؟ اب آپ کہیں سیڑھیاں اوپر، آپ نے گھر پہ تیسرے منزل پہ، نیچے تو آنا ہے آپ کو، کود کر تو آئیں گے نہیں، آپ نیچے ہی آئیں گے، سیڑھیوں سے ہی آئیں گے. تو آپ سبحان اللہ کہتے ہوئے نیچے اتر جائیں. تو اگر آپ سنت کی نیت سے اس پر عمل کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ سنت پر بھی اس کا ثواب ملے گا، سنت کی نیت پر عمل کرنے کا بھی. اور جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اس کے لیے کیا فضیلت ہے؟ جنت میں ایک دڑک لگ جاتے. اب آپ کتنی سیڑھیاں ہیں؟ 10 10 30 40 سیڑھیاں، اور یوں آپ کو جنت میں کتنے درخت لگانے کا موقع بھی مل رہا ہے. تو آپ ان اچھی نیتوں کے ساتھ اس پر عمل کریں گے تو آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا.
جی پیارے بچوں، یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ کتنی آسان سنت ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر ہم اس پر عمل کرنا چاہیں تو بڑی آسانی کے ساتھ اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ جیسے ہم گھر کی سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے ہوں تو سیڑھیاں اترتے ہوئے اس سنت پر عمل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کچھ علاقے اونچائی پر ہوتے ہیں اور کچھ نیچے کی طرف، اور کبھی کسی اونچے علاقے سے نیچے والے ایریے کی طرف آنا ہو تو اس وقت بھی اس سنت پر عمل کر سکتے ہیں اور بہت سارا ثواب کما سکتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ الکریم نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کڈس مدنی چینل، کڈس مدنی چینل، کڈس مدنی چینل، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ